السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو امان میں رکھے اپنے، اور اس قوم پہ اور اس امت پہ اور اس ملک پہ بھی اللہ پاک رحم کرے اور ہمیں ہدایت دے، توفیق دے۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ نفس کی پہچان کے بارے میں، جو نفس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آج کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا۔ تو آج کا جو ہمارا نفس کے بارے میں ٹاپک ہوگا وہ ہوگا دا سیکرٹ آف پین، یا تکلیف کا راز، یا تکلیف کیا چیز ہے۔ تو مطلب پین کیا ہے، تکلیف کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ دلچسپی لے رہے ہوں گے میری ان ساری باتوں میں، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں یا آپ کے دماغ کو یا سمجھ کو اتنی توفیق دے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے، جو ہے آپ کو اتنی عقل دے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں، اور مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنی زبان سے اسے بیان کرتا رہوں ایسے ہی۔ تو آتے ہیں آج آپ کے ٹاپک کی طرف کہ تکلیف کیا ہے یا راز کیا چیز ہے، تکلیف کا راز کیا چیز ہے۔ تو انسانی نفس جو ہے، ہمارا جو نفس ہے وہ بہت ہی زیادہ خائف ہے۔ یہ کسی بھی تکلیف کو یا کسی بھی ایسے پین سے یہ جو ہے یہ بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو غیر تربیت جو یافتہ جو نفس ہوتا ہے، یہ خود نہیں جانتا کہ جو تکلیف ہے وہ کوئی باہری یا باہر کی آفت نہیں ہے جس سے وہ بچ جائے گا، بلکہ یہ تو اس کی اپنی جبلت ہے یا اس کی اپنی کارسازی ہے، ٹھیک ہے۔ تکلیف، پین جو ہے وہ ایک قسم کا ہمارا جو شخصیت ہے یا جسم ہے یا باڈی ہے، جو بھی ہے پوری چیز جو نفس میں انسٹال ہے۔ تو تکلیف ایک پریزرٹیو ہے، جیسے دوائی کے پیک کے اندر پوڑیا ایک ہوتی ہے وہ تاکہ دوائی خراب نہ ہو۔ تو یہی چیز ہے ہمارے زندگی میں تکلیف کا کردار، یا ہماری لائف میں جو پین کا کردار ہے وہ یہی ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ ہمارا نفس یا ہماری شخصیت جو ہے وہ خراب نہ ہو، تو اسے پریزرویٹو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ تکلیف جو انسان کو اس کے جسم اور نفس کو اس دنیا سے جو ہے نا وہ محفوظ کیے ہوئے ہے۔ تو تکلیف سے زندگی اس سارے سیارے پہ جو ہے وہ برقرار ہے، اور خاص طور پر انسان کی زمین میں تکلیف کا علم جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تکلیف کا علم دوسرے جانداروں میں موجود ضرور ہے، مطلب جانوروں میں بھی اس چیز کا احساس ضرور پایا جاتا ہے تکلیف کا، لیکن وہ اس علم جو ہے وہ عارضی ہے، اور زیادہ تر صرف فوری عمل اور احساس کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے ان میں، ٹھیک ہے۔ اگر تکلیف کا علم جانداروں میں نہ رکھا جاتا تو کوئی ذی روح بھی اس سیارے پہ رہنے کو تیار نہ ہوتی۔ تو دوسرے جانداروں کی ستم ظریفی کہہ لیجئے کہ ان کی یادداشت جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تکلیف سے ملنے والا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ تر اس کو محفوظ نہیں کر سکتے، تو وہ ڈیٹا جو ہے ان کے محفوظ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ تو ورنہ دنیا پر حکومت کرنا تو دور کی بات ہے، ایک گدھے پہ سوار ہونا ہی جو ہے وہ بھی ایسے کرامت کہلاتی، ٹھیک ہے۔ تو تکلیف کا علم جو ہے اس کی باخبری یا اویئرنیس ایک مخصوص سٹریس یا تناؤ جو ہے وہ ہماری شخصیت کے اندر پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرنے پر قائل یا کنونس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جب احساس ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کنونس کر لیتا ہے کہ اس سے بچنا ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ تو تکلیف کا کل علم اس کے احساس اور شعور، احساس یا گہرا شعور ہے جو ڈیپ اویئرنیس ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا احساس ہے تکلیف کا،
وہ ہمارے لیے ڈیپ اویئرنیس ہے، مطلب گہرا شعور ہمارے لیے رکھتی ہے۔ تو جیسے بازار میں کسی رش والی سڑک پر چلتے ہوئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی سڑک پہ گرا ہوا ہے، تو یا بہت سارے لوگ جو ہیں جو آگے پیچھے گھوم رہے ہیں وہ کس قدر تناؤ کا شکار ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا کسی کے پاؤں پر کسی دوسرے کا پاؤں آ جائے، یا کسی کی موٹر سائیکل کسی کے گھٹنوں سے ٹکرا جائے، تو آپ دونوں فریقین ہیں جو ان کے چہروں پہ جو ہے وہ ایک عجیب سا ان کا بدلتا ہوا آپ رنگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کو تکلیف کے آ پہنچنے کا ڈر نہ ہوتا تو راستہ بنانا ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی سفر تھا، پھر نہ کوئی اسپتال تھا، نہ کوئی ڈاکٹر تھا، ٹھیک ہے، تو مطلب کوئی چیز بھی پھر نہ ہوتی اگر تکلیف کا ظہور نہ ہوتا، تو ظہور ہونا یا اس کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہ ہوتا، تو مطلب اس اگر نہ ہوتا تو پھر بڑی سے بڑی بیماری کا علاج جو ہے وہ صرف ایک چاقو سے بھی ہم کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ ایسا کرتے کہ فیشن کے طور پہ اپنی آنتڑیں جو ہیں وہ انتڑیاں نکال کے اپنے گلے میں ایسے مفلر کی طرح پھیلا کے وہ گھوم رہے ہوتے زمین پہ، ٹھیک ہے، اگر تکلیف کا احساس جو ہمارے اندر نہ ہوتا۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو یہ بال جو ہیں سر کے یہ کیوں کاٹتے ہیں، تو یہ ہم کس لیے کاٹتے ہیں؟ کیونکہ سارے کاٹتے ہیں، اس وجہ سے کاٹتے ہیں، یا اس لیے کاٹتے ہیں کہ اس میں ان بالوں پہ تکلیف کا احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ناخن ہیں جو ان کے پہلے حصے کی بھی مثال ہم لے سکتے ہیں، ان میں بھی تکلیف کا احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم کاٹتے ہیں انہیں۔ تو انسان جو ہے وہ خود کو یہ تکلیف ہے جس کے آ جانے کا ڈر جو ہے ہم خود کو جو ہے پھر حادثات سے اور بھری ہوئی دنیا میں سنبھالتے پھرتے ہیں، پھر تکلیف ہے یہ تکلیف کے احساس کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کی بارش میں کانچ کا انسان جو ہے وہ خود کو سنبھالنے کی یا ٹوٹ جانے کی ڈر سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسا کرنے سے وہ کچھ جینے کے لیے کچھ دن جینے کے لیے کامیاب تو اس میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مگر اس تکلیف سے خود کو وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں کر سکتا، یا فنا کر لینا بھی جو ہے وہ ناممکن سی چیز ہے یہ، کیونکہ تکلیف موت کا ایک لباس ہے، ٹھیک ہے۔ موت جو ہے وہ تکلیف کے لبادے کے اندر چھپی ہوئی ہے اور ہمارے ارد گرد جو ہے وہ منڈلا رہی ہے۔ تنہائی میں ہم بیٹھیں یا جائزہ لیں کسی تکلیف کے آ جانے پر ہم جو ہمارے پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم اسے کیسے فیس کرتے ہیں، تو ہمیں یہ تنہائی میں بیٹھ کے اس کا مشاہدہ بھی کرنا چاہیے، یا کر کے دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیسے فیس کرتے ہیں اپنی آنے والی تکلیف کو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سر کے معمولی سے درد کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اصل میں انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، یہ تکلیف کو محسوس ہوتے ہیں، اس کا تجزیہ کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے مجھے جو ہے نا میرے گردے میں پتھری ہو گئی ہے، یا جو 3 دن سے میرے سر میں شدید درد ہے، کہیں یہ برین ٹیومر ہی نہ ہو۔ تو یہ لوگ بے چین ہوتے ہیں، مطلب یہ بہت ہی زیادہ بے چین اور بے خوف زدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذرا سی تکلیف پہ گولیاں پھانکنے لگتے ہیں، انجیکشن لگوانا شروع کر دیتے ہیں، یا اینٹی بایوٹک کورس جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب جو ہے اس کیٹیگری میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اصل میں بے چین ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو ذہن کی جو ہے ہمارے مائنڈ کی جو ہے وہ ایک ہیبٹ ہے، عادت ہے نا، کہ وہ ہر واقعے کو میگنیفائی کر کے یا بڑا کر کے پیش کر کے دکھاتا ہے، جس سے جسم میں غیر ضروری ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ آج کل تو ہر انسان کے جو ہے وہ اعصاب کمزور ہیں، تو ذرا سی تکلیف کی صورت میں انسان کو فوری
انسان کا ہمیں فوری جو ہے اس کا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کا جو بے پناہ ہجان کا جو ہے وہ صورت اس کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس ہجان کی صورت میں انسان درست فیصلہ کرنے کے لیے بھی اہل نہیں ہوتا، وہ اس کی اہلیت کھو دیتا ہے۔ جیسے سڑک پہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اگر کسی انسان کو کی خدا نہ خواستہ ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ اپنا خون بہنا شروع ہو جائے، تو جیسے ہی زخمی کی جو نظر ہے وہ اپنے زخم کی طرف جائے گی اور وہ دیکھے گا کہ اس کا جو خود کا ذہن ہے وہ اس کا ذہن کے اندر میگنیفیکیشن کا جو عمل وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، میرا خون اتنا زیادہ بہہ گیا، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ تجزیہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یا میں بچ گیا تو کئی مہینے کام پہ نہیں جا سکوں گا، تو میرے مالی حالات خراب ہو جائیں گے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو ہائے میں برباد ہو گیا۔ انسان کو جو بے پناہ پہلے سے تکلیف ہوتی ہے، جو ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ کافی نہیں ہے، تو وہ اس تکلیف کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس پر نفسیاتی اذیت اور خوف کو جو ہے وہ خود پہ حاوی کر لیتا ہے۔ تو حالانکہ وہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو زندہ بچ پائے گا کہ نہیں۔ اگر زندگی باقی ہے تو پھر اس میں پریشانی کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، تو اگر وقت پورا ہو چکا ہے تو پھر سب کا وقت پورا ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی دن ہم نے جانا تو ہے۔ تو اس کا جو درد ہے اسے صبر سے برداشت کرنا چاہیے، چھوٹا جو درد ہے یا تکلیف ہے اسے ہمیں صبر سے اور وقار سے جو ہے اس چیز کو برداشت کرنا چاہیے، اور جسم کو جو ہے وہ اس کو ٹائم دینا چاہیے کہ وہ اس کو خود کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں بھی جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے قدرت کی طرف سے کہ وہ خود کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی اتنی بے مثال اور اتنی پیچیدہ سی خاصیت اس میں ہمارے جسم میں ہے کہ وہ خود کو ریپیئر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ تو پھر یہ جو ہونا چاہیے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، حالانکہ ہوتا ہے اس کے برعکس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میگنیفیکیشن کے ہاتھوں بڑے بڑے مردوں کے آواز جو ہیں وہ عین وقت پر غائب ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کچھ لوگ سانپ جو ہے کاٹنے کی وجہ سے کم اور اس کی دہشت سے زیادہ مر جاتے ہیں؟ تو حالانکہ جیسے کہ ایک یہ پنجابی میں کہہ لیں یا آپ ایسے کہہ لیں کہ کسی گاؤں میں اگر کسی انسان کو یا مرد کو سانپ کاٹ جائے تو وہ عورتوں کی جو عادت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، وہ باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں۔ تو ساری عورتوں کی بات بھی نہیں میں کر رہا، لیکن کچھ ہوتی ہیں تو وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی سانپ جس کو کاٹا ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں انسان کو بھی یہی سانپ نے کاٹا تھا، اسی طرح کے سانپ نے یا اسی کلر کے سانپ نے کاٹا تھا، تو وہ فوراً مر گیا، اس نے تو پانی نہیں مانگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کرنے سے وہ اس کے زہر کا اثر ہو یا نہ ہو، یا وہ زہریلا تھا بھی یا نہیں یہ بھی نہیں ہمیں پتہ، لیکن وہ جو بیچارہ مریض ہے وہ اس کے ڈر سے ہی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں تو گیا، فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون ہے جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں یہ ڈر دے رہا ہے، تو جو اتنا خوف زدہ ہے، بار بار پر موت کے خوف سے جو ہے وہ چونک اٹھتا ہے اور اپنی زندگی کے عدم تحفظ اور بے ثباتی کا ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کون چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔
درد کا سامنا جو ہے وہ وقار کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے جسم میں تکلیف برداشت کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس صلاحیت سے اپنے دفاعی نظام یعنی کہ امیونی سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے جسم کو خود کو ٹھیک کرنے کی بے پناہ جو ہے وہ صلاحیت ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اپنے جسم کو ہمیں آزمانا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے کہ یہ تکلیف کو کہاں تک اور کس لیول تک برداشت کر سکتا ہے۔ علاج تو ضروری ہے، اس سے جو لاپرواہی ہرگزی میں اس کو ہرگز دانشمندی نہیں کہہ رہا، یا وہ ایک بہت اچھا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ اس چیز کا میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، میں صرف بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تکلیف کے درد کے ابتدائی علامات کو برداشت کرنے کا جو ہنر ہے نا، وہ ہمیں آنا چاہیے۔ تو اپنے جسم کی بات ہمیں سننی چاہیے، یہ بہت بڑا فن ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اللہ کی۔ آپ کا جسم آپ کو خود جو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اگر آپ کو تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ غور سے ہم سنیں تو ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اصل میں ذہن کو، یہ آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتاتا بھی ہے، بتانا چاہتا ہے، تو اس کو سنا کریں۔ تو بیماری کیا چیز ہے یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیماری کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ بغاوت پر اتر ہے اور جسم اس کو مارنے پر تل گیا ہے۔ بیماری درد اور تکلیف جو ہے وہ تو رونمائی ہے ایک قسم کی، ٹھیک ہے، مینیفیسٹیشن ہے۔ تو یہ آخری اور حتمی نتیجہ ہے۔ بات جو ہے وہ سوچنے کی یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ٹھیک ہے۔ بیماری عین فطرت ہے، مگر بہت سی صورتوں میں اس کا مطلب صرف جسم کی خرابی ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ جسم کی طرف سے ذہن کو جو ہے وہ علامت کی نشاندہی کی جو ہے علامت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا جسم ہے وہ انڈیکیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے ہمارے ذہن کو کہ کہیں نہ کہیں خرابی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، یا کہیں نہ کہیں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جسم کو کیا چاہیے، یا ہم کیا کچھ ایسا کھا پی رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جسم علامت کی مدد سے ذہن کو، حالانکہ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے، یہ سوچنے کے سوچے بغیر جو ہے ہم وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں دوائی کے ذریعے، اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے جسم کو سننے کی مہارت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حیوانی جسم آرگنزم جو ہے یہ اپنے بچاؤ سروائیول میں کمال مہارت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جسم پہ اعتبار کیا جائے تو بڑے بڑے کرشمے دیکھنے کو ملیں گے ہمیں۔ تو آج کل دیکھیں ذرا، امیر لوگ ہیں وہ غذائی ماہرین کے پاس جاتے ہیں، نیوٹریشنس کے پاس جاتے ہیں اپنی ڈائٹ کے لیے، ڈائٹ پلان لینے کے لیے۔ تو وہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے آپ نے۔ تو میرا ان سے سادہ سا سوال یہ ہے کہ آپ کو آپ کے جسم کے بارے میں کوئی کیسے فیصلہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ کسی صورتحال میں متعلقہ ماہرین کے پاس رائے لینا، عمل کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو بلکہ دانش مندی ہے، عقل مندی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں دور کسی مقام پہ یا جنگل بیابان میں ہم کھو جائیں یا کہیں گم ہو جائیں تو پھر یہی جسم ہے جو پتے، گھاس اور جو ہے وہ جوڑ کا پانی یا نالے کسی کا پانی پی کے جو ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، بات صرف صورتحال کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سچویشن کی ہوتی ہے۔ جب کوئی صورتحال آ جائے یا سچویشن کریٹ ہو جائے تو جسم ہر حالت میں اپنے بچاؤ کی راہ جو ہے وہ نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی درد یا تکلیف کے موقع پر اپنے جسم کو کچھ دیر کے لیے ہمیں اس سے نمٹنے کا موقع دینا چاہیے،
اور اسے اپنے جسم پہ پورا اعتماد رکھیں. ہمیں ہونا چاہیے کہ دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرے گا. تو تکلیف کا اور انسان کا ایک اور رشتہ بھی ہے. تکلیف کے بغیر کوئی انسان بھی کبھی بھی کچھ بھی سیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ انسان کو جو بھی دیتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو تکلیف سے، دباؤ سے، جو پریشر سے گزارتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو لازمی وہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تکلیف جو ہے یہ اس کے پیچھے کامیابی چھپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے بچے کی پیدائش جو ہے وہ ایک دن میں ناممکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن مطلب کہ جو بطن مادر ہے یا سائنٹیفکلی ہم اسے بچہ دانی بھی کہتے ہیں، عورت کے اندر جو ہوتی ہے، تو اس میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس ناممکن کو ممکن کر سکے. ٹھیک ہے، ایک دن میں بچے کی پیدائش جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے جو ہے وہ تکلیف سے اسے گزارا جاتا ہے، اس پیریڈ سے یا ان سچویشن سے، ان حالات سے عورت کو گزارا جاتا ہے. تو یوں آہستہ آہستہ جو اس کا جسم ہے اور نفس جو ہے وہ آنے والے بچے کے لیے وسعت پیدا کر لیتا ہے یا اس کے لیے گنجائش پیدا کر لیتا ہے، یہاں تک کہ پھر عورت اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جو محبت اپنے بچے سے ہوتی ہے وہ کسی کے بچے سے نہیں ہوتی، کیونکہ اپنا بچہ جو ہمیں ملا ہوتا ہے وہ تکلیف کے عمل سے ملا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کسی کا بچہ ہے وہ ہمیں تکلیف کے عمل سے گزر کے نہیں ملا، اس لیے ہمیں اس سے وہ محبت یا وہ فیلنگز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ جو محبت ہوتی ہے اس کے پردے کے پیچھے ہم دیکھیں تو وہ تکلیف کا یا شدید ترین تکلیف کا یا دباؤ کا جو ہے وہ اس کے پیچھے کارآمد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جب بھی کسی انسان کو کچھ دینے کا یا عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، نفس چونکہ بخل اور تنگی میں اتنا مبتلا ہے اس لیے اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تکلیف دی جاتی ہے تاکہ اس کے نفس میں جو ہے وسعت یا کشائش پیدا ہو سکے. تو آپ اپنی زندگی یا کسی کی زندگی کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو اپنی کامیابیوں یا کسی کی کامیابیوں کی جو ریاضت ہے یا تکلیف ہے اور دباؤ اس کے پیچھے ہمیں نظر آئے گا. اس کی کامیابیوں کے پیچھے جو اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کے پیچھے ہمیں تکلیف اور سخت پریشر نظر آئے گا. ٹھیک ہے، وہ بہت ساری تکلیفوں سے گزر کے آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے پریشرز اس نے فیس کیے ہوتے ہیں، تو اس عمل سے گزر کے اسے جو وہ اپنے گول کو اچیو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ بے شک آپ کی اپنی کامیاب زندگی ہے، اس کا بھی مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے آپ کامیاب تو پھر آپ کسی اور کامیاب انسان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کو ہر کامیاب انسان کی زندگی کی کامیابی کے پیچھے جو آپ کو ایک تکلیف کا جو ہے وہ سخت ترین تکلیف کا اور شدید ترین جو ہے پریشر یا تناؤ جو ہے وہ اس کے تکلیف کے اس کی کامیابی کے پیچھے چھپا ہوگا. ٹھیک ہے، تو تکلیف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا، قدرت کا اصول ہے کہ جتنا بھی ہم پر دباؤ یا تکلیف آتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی جو عطا وہ ہمیں ملنے والی ہے یا ظہور پذیر ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تکلیف کا جو ہے وہ ایک چہرہ ہے. ٹھیک ہے، جس کے سر پردہ رب کی جو ہے وہ رحمت چھپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تکلیف اور مصیبت کوئی بری شے ہوتی تو پھر یہ انبیاء اکرام پہ جو ہے وہ کبھی نہ آتی. تو جو تکلیفیں ہمارے نبیوں نے سہی ہیں یا ہمارے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد
مصطفیٰ کریم میں جو تکلیفیں صحیح ہیں اس کو ذرا آپ اپنے ذہن میں لا کے یا تصور کر کے دیکھیں تو آپ کے چھکے نہ چھوٹ جائیں تو پھر کہیے گا. تو اس کا مطلب کہ تکلیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تکلیف کے بعد وہ کچھ عطا کرنے والا ہوتا ہے. بے شک جو ہے آپ قرآن میں بھی ایک سورہ شرح کی آیت نمبر 6 ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے. تو آج کا ٹاپک آپ نے سنا وہ یہ تھا کہ تکلیف کا راز کیا ہے، سیکرٹ آف پین. تو وہ میں نے آپ کو سمجھایا. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی اور کوشش کریں سمجھنے کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ بات ہوگی پھر اگلی ویڈیو میں. تو اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.